صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل سر احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جو مختصر وقت ہے اس سے مجھے 3 باتیں کرنی ہیں۔ آپ کی کامل توجہ مجھے چاہیے ہو، ویسے ہی وقت ذرا مختصر ہی ہوتا ہے ہمارے پاس۔ 3 باتیں مجھے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو گزشتہ جمعے کا جو موضوع تھا ہمارا مسجد کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے، اس کو ذرا میں نے سم اپ کرنا ہے کچھ پوائنٹس کے اندر۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو آج کا موضوع ہے کہ جو نماز ہے اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے اور کیوں نہیں ہو رہی، اس کے اثرات کیوں نظر نہیں آ رہے ہماری سوسائٹی میں، اس کے اوپر بات کرنی۔ اور تیسرے نمبر پر آخر میں 2 بڑے اہم پیغام ہیں، ان پیغاموں کو اس لیے میں نے آخر میں رکھا ہے کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بہت لازم ہے۔ جو گزشتہ جمعہ میں نے مسجد کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں اپنی معلومات پیش کی، تو اس میں جو مسجد کے آداب ہیں وہ رہ گئے تھے ٹوٹل پوائنٹس کے اندر، کہ مسجد کے کیا حقوق ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھیں۔ بیت الخلاء میں اس کو الٹ ہوتا ہے، پہلے بایاں پاؤں ہے اور مسجد میں پہلے دایاں پاؤں ہے۔ اور جو دعا مساجد کے باہر لکھی ہوتی ہے آپ احباب میں سے اکثر کو آتی ہوگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کی رحمت کا در ہے جہاں پر اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ نمبر 2، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کوئی اور کام، دنیاوی کام بھی پڑ سکتا ہے، کوئی اپنا مسئلہ مسائل کسی سے ڈسکس بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو اعتکاف کی وجہ سے اس کی اجازت ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ مسجد میں کچھ چیز کھانے پینے بھی پڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے امام صاحب آپ کی دعوت کریں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ امام صاحب کے لیے، آگے نہیں بولوں گا، کچھ لے کے آنا پڑے، ٹھیک ہے، تو وہ کھانا کیا ہو جائے گا، لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا اگر آپ کے اعتکاف کی نیت کریں۔ لیکن آئیے گا کوئی مسئلہ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ 2 ہو گئی۔ اس کے بعد 3 نمبر پر ہے کوشش یہ فرمائیں کہ تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اگر نماز کا وقت ہے، بعض دفعہ بڑا دل کی خوشی ہوتی ہے، کچھ ہمارے بزرگ دوست رب العزت ان کو سلامت رکھے، تو وہ اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نفل ادا کر لیتے ہیں، یہ مسجد کا حق ہوتا ہے۔ تحیہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، تحفہ۔ مسجد میں داخل ہوئے، نماز کا وقت ہے، 2 رکعت پڑھی، کچھ نہیں جاتا، لیکن آپ بہت کچھ جاتا ہے، اس کا ریوارڈ بہت جاتا ہے۔ نمبر 4، مسجد میں داخل ہوں تو اس کے بعد کوشش کریں جماعت کھڑی ہے، پوری تسلی کے ساتھ، وقار کے ساتھ آرام سے آئیں۔ دوڑ کر کے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاؤں کی جو چاپ ہے وہ بھی اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ بعض دفعہ لوگ آتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، بھی اتنی جماعت کھڑی ہے، رکوع جا رہے ہیں، جلدی کے ساتھ آ کر کے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں اپنا نقصان کا بھی اندیشہ ہے، فرش ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، خود کو چوٹ لگ سکتی ہے، اور دوسروں کی توجہ بھی ظاہر ہے کہ نماز سے ہٹ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نماز کھڑی ہوتے فلا تأتوها تسعون، دوڑتے ہوئے نہ، فآتوها تمشون، چلتے ہوئے آپ، فما ادرکتم فصلوا، جو نماز مل جائے اس کو پڑھ لو، فما ترکتم فاتموا، جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ جماعت آپ کو مل گئی ہے، بس کافی، آپ کو جماعت کا ثواب ملے، لیکن مسجد کی توہین نہیں کریں اور دوڑ کر کے جماعت میں شامل نہ ہوں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ مسجد میں بلند آواز نہ کریں۔ اگر کوئی ضرورت کی بات کرنی بھی پڑ گئی ہے تو اس میں وسپرنگ کا جو انداز ہے، سرگوشی کا انداز، وہ اختیار کریں۔ مسجد میں آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 لوگ آئے، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں ان کی گفتگو کی آواز ظاہر ہے کہ ذرا بلند ہو گئی ہوگی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چونکہ مسجدیں کچی ہوتی تھیں، بیچ میں کنکر وغیرہ بھی پڑے ہوتے تھے، تو ایک کنکر اٹھا کے ان کے طرف مارا، ان کو کوئی توئے کر کے بھی نہیں بلایا، بلکہ کنکر اٹھا کے مارا، تو وہ سمجھ گئے، ان کو بلایا، اپنے پاس بلایا، نام کیا ہے تمہارا؟ میں کدھر سے آئے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بچ گئے ہو، تم ذرا مسافر ہو، اگر تم خاص مدینہ کے ہوتے نا تمہیں سزا دیتا، تم نے مسجد کی توہین کی ہے بلند آواز سے بات کر کے، تو اس لیے اپنی آوازوں کو مسجد میں آہستہ رکھنا چاہیے، اگر ضرورت کے مطابق کوئی بات کرنی پڑ بھی جائے۔ نمبر 6 ہے کہ رواج کے مطابق ڈریسنگ کر کے آنا چاہیے، ڈریس اپ اچھا ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے۔ لباس کے بارے میں باقاعدہ خطبہ بھی عرض کر چکا ہوں حضرات کے سامنے۔ اللہ جل شانہ سورہ اعراف کے اندر فرماتے ہیں
یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، امیڈیٹ دو فائدے ہیں، یواری سوآتکم، تم اس سے اپنے جسموں کو چھپاتے ہو، وریشا، اور تمہارے لیے وہ زیب و زینت کا باعث ہے۔ لہٰذا لباس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، نمبر ایک جسم ڈھکے، اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے زیب و زینت اور خوبصورتی کا باعث ہو۔ اور اس سے آگے فرما دیے کہ اصل ہم چاہتے کہ وہ لباس تقویٰ ذالک خیر، تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے تم نے بڑا اچھا، بڑا لیوش اور بڑا بہترین لباس پہنا ہو، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے بدنظری کا سامان ہو، گناہ کا سامان ہو، تکبر آ جائے اس لباس کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ہم تم سے تقویٰ کا لباس سب سے پہلے چاہتے ہیں، وہ لباس تقویٰ ذالک خیر۔ تو اس لیے مسجد میں آئے تو اچھی ڈریسنگ کے ساتھ ہے۔ بعض دفعہ بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، اور بعض دفعہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ بھی اصلاح کے لیے پاس آتے رہتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی کچھ نوجوان ہیں یا جو لڑکپن کی عمر میں ہیں بچے، وہ ظاہر ہے گھر سے ہی وہ لباس پہن کے آتے ہیں، جو بھی شارٹس ہوتی ہیں، نکرز ہوتی ہیں، وہ پہن کے آتے ہیں، تو اس میں دوسروں کی جو توجہ ہے وہ خراب ہوتی ہے، مسجد کی بھی توہین ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہ کریں، اپنے بچوں کے لباس کا خاص خیال رکھیں۔ بچوں کی تربیت کے موضوع کے اوپر لباس کی کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے اوپر میں الگ سے عرض کر چکا ہوں کہ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہلکا ہونا چاہیے، موسم کے مطابق ہونا چاہیے، اوپر کتے بلیوں کی اور اس طرح کی چیزوں کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے، بچے کا جسم پورا ڈھکا ہو۔ بچپن سے اس کی تربیت کرے گا تو وہ آگے چل کر کے لباس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ تو بچپن سے ہی آپ نے نکر شرٹوں میں ان کو لگا دیا اور طرح طرح کے میسیجز اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیے اور وہ والی چیزیں شروع کر دی، وہ آگے جا کر کے آپ سے بھی چار ہاتھ آگے نکلے گا۔ وہ یہ الگ سے ایک موضوع کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو اپنا بھی اور اپنے بچوں کا، جوانوں کے لباس کا خاص خیال رکھیں، اس میں دوسروں کے لیے ایذا، تکلیف اور نماز سے توجہ ہٹانے کا سبب آپ کا لباس ہرگز نہ بنے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد جو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سطر ڈھکا ہونا چاہیے، جو کہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ اور اس کے بعد 8واں یہ ہے کہ بدبو نہ ہو، نہ آپ کے جسم سے آ رہی ہو، نہ آپ کے لباس سے آ رہی ہو، نہ آپ کے منہ سے آ رہی ہو، اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر خوشبو بھی لگانی ہے، پھر خوشبو میں بھی قاعدہ موجود ہے۔ بعض دفعہ خوشبو بڑی ٹیزنگ ہوتی ہے، ٹیزنگ، لوگ دور دور بھاگتے ہیں اس سے۔ بعض دفعہ مریض ہوتے ہیں، استما کا پیشنٹ ہو سکتا ہے، تیز خوشبو، تیز بدبو اس پر تکلیف کا سبب ہوتا ہے، تو ہلکی صرف اتنی خوشبو لگائیں جتنی ضروری ہے کہ دوسرا کسی تنگی، تکلیف اور ایذا کا شکار نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر نمبر 9 پہ یہ ہے کہ جو مساجد کی آبادی ہے اس کا خیال رکھیں۔ مسجد آباد کس سے ہوتی ہے؟ مسجد آباد ہوتی ہے نماز باجماعت کے ساتھ۔ باجماعت نماز کی کم از کم مردوں کو پابندی کرنی چاہیے، عورتوں کے لیے تو باجماعت مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے ضروری ہے، اسلام مردوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ اجتماعیت کا دین ہے اور اس کا بہترین جو اشتہار ہے وہ نماز باجماعت ہے، تو اس کی آبادی بڑی ضروری ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جمعے 2-3 جمعوں سے پہلے رمضان مبارک تھا، تو اس وقت کیا تھا، اس وقت ماشاءاللہ سے کس طرح سے مسجد بھری ہوتی تھی، خوب آباد ہوتی تھی، اور اس کے بعد کیا حال۔ بعض دفعہ میں نے گزشتہ جمعوں میں بھی عرض کیا کہ پہلی صف میں صرف ٹوٹل 4-5-6 لوگ ہوتے ہیں تکبیر اولیٰ کے وقت، اقامت کے وقت، تو بڑی عجیب سی انسان ہے، کمزور ہے، تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ جو چیز میں کر رہا ہوں، جو ایکٹیویٹی، تو اس میں زیادہ لوگ ہوں گے تو یہ چیز اس کے لیے تسلی کا سامان ہوتی ہے، تو بعد وہ بڑی ڈی موٹیویشن سے ہوتی ہے، دیکھ تو 4-5 لوگ ہی جماعت میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ فرمائیں کہ جو بھی آپ کی قریبی مسجد ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو تو نماز با جماعت کو اپنی عادت بنائیں، اپنی عادت بنائیں نماز با جماعت۔ مسجد آباد ہوتی ہے نماز با جماعت کے ساتھ، مسجد آباد ہوتی ہے تعلیم و تعلم کے حلقوں کے ساتھ، ایک دوسرے سے سیکھیں، سکھائیں، خود سے تلاوت کریں، دوسروں کو سنائیں۔ مسجد اس چیزوں سے آباد ہے، ذکر و اذکار کے ساتھ آباد ہوتی ہے۔ بعض دفعہ وقت ہے تو نوافل بھی مسجد کے اندر پڑھیں، سنتے بھی مسجد کے اندر پڑھیں، اور یا پھر گھر سے پڑھ کے آ رہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو مسجد کی آبادی کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو پوائنٹس ہیں جو گزشتہ جمعے کا میں نے عرض کیا کہ اس کا خلاصے کے طور پر یہ 10 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جو آج کا موضوع ہے وہ نماز کے حوالے سے قرآن مجید کتاب حکمت میں کم از کم ایک محدود اندازے کے مطابق 92 مقامات ہیں، 92 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ جل شانہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ جو قرآن کی جو ٹرم ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ۔ پوری توجہ میں طرف رکھنی، تھوڑا ٹیکنیکل ہے تو مجھے سمجھانے میں تھوڑا دقت ہوگی۔ آج کا سب سے بڑا جو سوال ہے نا، the biggest question، آج کا سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ نماز ادا کرتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، یہ الگ سے بات ہے کہ زیادہ تر نہیں کرتے ہوں گے، ابھی وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ نماز ادا کرتے ہیں
اور نماز کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یہ وعدہ کیا ہے سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 45 میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، 21واں پارہ شروع ہوتا ہے پہلی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب ہم نازل کر رہے ہیں اس کی تلاوت کریں، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں۔ نماز کو قائم کرنے کا رب العزت نے یہاں پہ حکم دیا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ساتھ ہی فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نماز تم ادا کرو گے تو اس کے امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر یہ ہوں گے کہ یہ نماز فحشاء، فحاشی، منکرات، یعنی جتنے انڈیسنٹ ایکٹس ہیں، ویکڈنس ہیں، جتنے بھی برائی کے دروازے ہیں، یہ ان کو بند کرے گی، ان سے تمہیں روکنے کا سبب بنے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ سوال ہے، تبدیلی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے سورہ عنکبوت میں، وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی ہماری نمازوں کی وجہ سے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کئی سارے لوگ اپنے ہی مسلمان، کئی سارے بھولے والے بیچارے، اور بعض دفعہ تھوڑے ماڈرن زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ بڑا یہ سوال کرتے ہیں کہ کس کام کی ہے تمہاری نماز، کیا کرتے ہو نمازوں سے؟ ظاہر ہے کہ نماز تو ایک ایکٹیویٹی ہے، تو اس سے کوئی فزیکل گین تو ہوتا نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ایک شخص نماز پڑھ کے باہر گیا تو اس کی جیب میں $1000 آ گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی فزیکل اس کا گین نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو تبدیلی قرآن مجید نے جس کا وعدہ کیا ہے، وہ تبدیلی ہمیں باہر نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جواب بڑا سادہ ہے اگر سمجھ آئے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس تبدیلی کو کنڈیشنلائز کیا ہے یا نفی کیا ہے، کس کے ساتھ؟ اقامت صلاح کے ساتھ۔ ہم جو کرتے ہیں یہ ادائے صلاح ہوتی ہے، ادا اور اقامت دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے آفرنگ صلاح، آپ آئے ہیں، آپ نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے، مسجد میں آئے ہیں، آپ نے رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں کی ہیں، یہ ہے ادائے صلاح۔ قرآن مجید حکم دے رہا ہے اس سے آگے کا، وہ ہے اقامت صلاح۔ نماز کو اسٹیبلش کرنا ہے آپ نے۔ وہ اسٹیبلش کیسے ہوگی؟ اقامت کیا ہے؟ یہ اقامت نہیں ہے، یہ ادا ہے۔ اقامت یہ ہے کہ آپ نے جتنا کچھ اس ایکٹیویٹی سے، اس نماز سے، اس عمل سے جو آپ نے لرن کیا ہے، جو سیکھا ہے آپ نے، اس اپنی ساری سیکھ کو لے کر کے، اس ساری تعلیمات کو لے کر کے، ٹیچنگز کو، آپ باہر سوسائٹی میں جائیں گے، اپنے گھر میں جائیں گے، اپنی بزنس میں جائیں گے، کاروبار میں جائیں گے، شاپ پہ جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، آپ یہ ساری ٹیچنگز کو وہاں جا کر کے اپلائی کریں گے۔ تو وہ ہے اقامت صلاح، وہ ہے تبدیلی جو آئے گی۔ ورنہ یہاں پر ایک تبدیلی تو آ رہی ہے کہ آپ کے ماتھے کے اوپر ایک نشان بن رہے ہیں۔ کیا ہوا جو تیری زمین پہ سجدوں کے نشان ہیں، تو ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پہ چھوڑ جائے نشان۔ اس ماتھے کے نشان سے زمین کے اوپر نشان نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ کیونکہ ایک تو محدود تعداد میں ادائے صلاح ہے، پھر جو ادائے صلاح ہے وہ اسپرٹ کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ جو نشان سوسائٹی میں نظر آنا چاہیے زمین کے اوپر، وہ نہیں۔ اس نماز سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس نماز سے ہم یہ سیکھتے ہیں ڈسپلن، نظم و ضبط سیکھتے ہیں سب سے پہلے، کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے آگے کیا ہوا ہے، باقی سب لوگ پیچھے خطار باندھ کے کھڑے ہوئے، کہ بہت بڑا نظم و ضبط ہے۔ یہ نماز با جماعت، یہ اس امت محمدیہ علیہ السلام کا تحفہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت کو ملا ہے۔ پہلی امتوں کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں بہت فرق ہے۔ پہلے صرف 2 نمازیں ہوتی تھیں، طلوع آفتاب سے اور پھر شام کو غروب آفتاب، بس یہ 2 نمازیں۔ ہمیں اوریجنلی تو 50 تھی، لیکن بعد میں 5 رہ گئی، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہے۔ پہلی امتوں میں کیا تھا کہ نماز کے لیے عبادت خانے میں جانا کوئی ضروری، کوئی جماعت ان کے یہاں نہیں، جماعت نہیں، اپنی اپنی نماز پڑھیں۔ ہمیں نماز با جماعت مل گئی، ان کے یہاں ان کی کتاب کی تلاوت نہیں تھی نماز، ہمارے یہاں تلاوت ہے، کیونکہ ہمیں جو کلام دیا گیا ہے اس کو پورا حفظ ہوتا ہے، اشارت ہوتا ہے، اور ان کے ہاں تلاوت کا اس طرح سے کانسیپٹ ہی نہیں، نہ ہی وہ حافظ ہوتے ہیں اپنی کتابوں کے، وہ حافظ نہیں ہوتے، نہ ان کے ہاں یہ ٹرینڈ ہے۔ ہمارے یہاں تو باقی ہے، باقاعدہ درسگاہیں ہوتی ہیں، بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے اور وہ حافظ ہوتے ہیں، تو اس کو رب العزت نے نماز با جماعت نفی کر دی ہے کہ بھائی اس کو آپ نے تلاوت کی فارم میں آپ نے رکھا۔ پہلی امتوں میں نماز میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا تھا، پہلی امتوں کے یہاں ان کے یہاں نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، کھڑے ہوئے ہیں بس صرف تسبیح پڑھ رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، بس رکوع نہیں تھا۔ یہ رکوع بھی اس امت کو ملا ہے، نماز با جماعت اس کو امت کو ملی ہے، تلاوت کلام پاک اس امت کو ملا ہے، یہ ساری چیزیں اس امت کو ملی۔ ہم نے نظم و ضبط اس نماز سے سیکھا، اب باہر جائیں گے تو وہاں پہ بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے، تب وہ کیا آ رہی ہے، اب یہ تبدیلی یہاں سے ادھر آئے گی۔ ہم نے اس نماز سے سیکھا سینس آف کلیننس،
صفائی کا اہتمام کتنا زیادہ ہے، طہارت، پیوریفیکیشن. باہر جاتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں باہر جا کر بھلا دیتے ہیں. ہم نے نماز سے کیا سیکھا ہے؟ اندر کی صفائی، باطنی انٹینشن آپ کی پیور ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے. یہ نماز سے سیکھا ہے، ادھر سے سیکھ لیا، ادائے صلاح سے یہ سیکھ لیا. اب اقامت صلاح کی باری ہے. باہر جائیں گے وہاں پر بھی ہماری نیتیں صاف ہونی چاہیے. لوگوں کے ساتھ میل جول کیا ہے، کوئی منافقت نہ ہو، ہپوکریسی نہ ہو. لوگوں کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ فیئر ہونی چاہیے. بزنس کاروبار میں آپ کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. لین دین میں آپ کو بالکل کلین ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اقامت صلاح ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جس کا قرآن مجید میں کہیں پر شاید ایک آدھی جگہ پہ کوئی ادا کا صیغہ موجود ہو، ورنہ سب جگہ پہ اقامت صلاح ہے. نماز کو قائم کریں. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو. لیقیموا الصلاۃ، چاہیے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کریں. اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کر. اقیم الصلاۃ، تم سب لوگ نماز کو قائم کرو. تو اس کی جتنی ڈریویٹیو فارمز ہیں اقامت صلاح کی، وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں ڈفرینٹ جگہ پہ پڑھی ہوئی. تو اسٹیبلش یہ ہے کہ جو ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ سارے جا کے باہر اپلائی کریں. ہم یہاں سے مواقعات سیکھتے ہیں، بھائی چارہ سیکھتے ہیں، قربانی کا جذبہ سیکھتے ہیں. جو نماز ہوتی ہے اس سے لوگ آئیں تو یہاں شہرداری کے نظام میں خاص طور پر اتنا زیادہ نفسا نفسی کا عالم ہے. کسی شخص کو نہیں پتا کہ دیوار کے دوسری طرف کون ہے، نہیں پتا. کوئی مر رہا ہے، سڑ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کس حالت میں ہے، فقر و فاقہ میں، کچھ نہیں پتا. نماز بعد جماعت موقع دے رہی ہے کہ سب لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، دوسرے کا حال چال پوچھ رہے ہیں، اہل خانہ کی دریافت کر رہے ہیں. تو یہ نماز ایک بہترین انٹیگریٹی کا ذریعہ سب کو جوڑ رہی ہے آپس میں. اب یہ چیز ہم لے کر کے باہر جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی مواقعات کا ایک نظم قائم ہوگا. سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھیں گے. اب وہ تبدیلی آ رہی. یہ پرابلم ہے کہ ادائے صلاح سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. اس وجہ سے وہ تبدیلی جس کا قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہم وہیں پر جو ہیں وہ پھنسے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز کی فلسفی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر نماز کا مطلب ہی نہیں پتا. 90% خاص طور پر جو عاجمی لوگ ہیں نہیں پتا، پڑھ کیا رہے ہیں نہیں پتا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کتنے بڑے الفاظ ہیں، کتنے بڑے الفاظ ہیں. زمین و آسمان ایک پلڑے میں ہو، دوسرے میں یہ ہو تو وہ پلڑا جھک جائے گا. کتنے بڑے الفاظ ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم، بس ایکٹیولی کر رہے ہیں، بس پتہ نہیں کتنے بڑے الفاظ بول رہے ہیں، کس کی پاکی بیان کر رہے ہیں نہیں پتا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایک ایک حرف اتنا وزنی. وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. جب اس کا اثر نہیں لیا، میننگ نہیں پتا، باہر جائیں گے تو ہر جگہ پہ نقشے ایسے نظر آئیں گے کہ ہر چیز کو انسان خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں. جس چیز میں تھوڑی سی افادیت نظر آئی اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سبحانک اللہ کا مطلب پتہ نہیں ہے. کیوں؟ ولا الہ غیرک کا مطلب پتہ نہیں ہے. اتنے سارے بت ہیں باہر جو کھڑے کیے ہوئے، مال کا بت ہے، کاروبار کا بت ہے، دکان کا بت ہے، اولاد کا بت ہے، دنیا کی محبتوں کا بت ہے، وہ سارے بت اندر ہیں. یہ نماز کیا فائدہ دے گی؟ یہ نماز کیا فائدہ دے گی جب اتنے سارے بت دائیں بائیں اور سامنے جو ہیں وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اتنے سارے بت ہیں، دنیا کی محبتوں کے بت رکھے ہوئے. بت پرستی صرف یہ تو نہیں ہوتی کہ بت کو سامنے رکھ کر کے پوچھا جائے، وہ شرک اکبر ہے، وہ بڑا شرک ہے، حرام ہے ظاہر. تو ہر بت اندر سیٹ کیا. ولا الہ غیرک کا اثر نظر نہیں آتا. بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں اچھا حمیدنی، آپ کی میری تعریف کر رہے ہیں. الرحمن الرحیم، اچھا اثنا علیہ، آپ کی میری ثنا بیان کر رہے ہیں. مالک یوم الدین، اچھا تو نے مجھے مجدنی، میری بزرگی تو نے بیان کی ہے. اللہ جواب دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں، کمٹمنٹ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. اے اللہ پہلے تیری عبادت کریں گے، بعد میں تجھ سے مدد مانگیں گے. یہ عبادت اور استعانت وہ ہینڈ ان ہینڈ، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. عبادت کے بغیر استعانت، اللہ چاہے تو اپنے فضل سے کچھ دے دے. اصل میں رب العزت نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سبجیکٹ بنا دیا. پہلے عبادت ہے پھر استعانت ہے. تو عبادت اور استعانت پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئے پڑھا اور گئے. باہر جا کر کے پہنچ جانے کس سے مدد مانگنی اور کس سے نہیں مانگنی.
دنیا کے سارے نقشوں میں انسان کو دنیا بھر کے آفیسرز اور فلاں فلاں بندہ نظر آتا ہے، فلاں کام کرے گا، فلاں سے کام ہوگا، فلاں سے کام ہوگا، فلاں. ارے بھائی اب بھی اللہ سے کیا وعدہ کر کے گیا ہے؟ اللہ کو تو یہ کہا تم سے مدد مانگوں گا میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کب ہوگا؟ جب اندر صاف ہوگا. یہ عبادت اندر سے ہوگی، اندر سے. باروں ململ تو نہیں اندروں ململ تو اس ملندہ کی فائدہ چھ اندر میلا ہو. اندر کو دھونے، اندر کو صاف کرنا. جو اندر بت ہیں ان کو نکالنے. اور بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس دل دے وچ ایک مندر ہے، اس مندر دے وچ ایک بندر ہے، جڑا اس بندر نو مارے وہ اصل کلندر. جو اندر کے بتوں کو صاف کرنا، یہ نماز فائدہ دے گی. ایاک نعبد و ایاک، یہ ہے اس کی فلسفی. پڑھ رہے ہیں درود پاک، پڑھ رہے ہیں التحیات پڑھ رہے ہیں. بھائی دیکھو تو صحیح اس کے پیچھے کتنا بڑا ایک جہاں آباد ہے. آپ پڑھ کے کیا گئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ یہ کیا پڑھا ہے؟ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کو رب العزت نے کس طرح سے رحمت للعالمین بنایا ہے، سید المرسلین بنایا ہے، کیا کیا مقام سے نوازا ہے، کتنا بڑا تحفہ دے دیے، کتنا بڑا تحفہ دے دیے. اے اللہ ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو تو نے اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ کے لیے تو نے مردوں کو زندہ کیا. اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تجھے میں وہ چیز دوں گا جو ان کو میں نے نہیں دی. اللہ ذکرت معی، جہاں پر بھی میرا نام ہوگا وہاں پر محبوب تیرا نام، جہاں پر بھی میرا نام ہوگا وہاں پر تیرا. یہ ہے التحیات کا فلسفہ. اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے جہاں پر کوئی نہ جا سکا، وہاں پر بلایا، وہاں پر بلایا. لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں کہاں سے کہاں سفر کرنے کے لیے، وہ بھی نوری سال، جتنی فاسٹ ٹریولنگ ہوا. اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا. اور پھر کیا ہے، جب محبوب سے ملتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے. کیا لے کے آئے محبوب؟ کیا لے کے آئے؟ اللہ تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو خالق کائنات ہے، تجھے ہم نے کیا گفٹ کرنا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کے محبوب تھے. اللہ میں بھی وہ تحفہ دوں گا جو تیرے دربار میں بھی نہیں. التحیات للہ، عاجزی تیرے دربار میں، عبادت تیرے دربار میں نہیں ہے. التحیات للہ، اللہ میری قولی عبادتیں تیرے لیے، میری جسمانی عبادتیں تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں تیرے لیے، میری مالی عبادتیں تیرے لیے، میری ہر طرح کی عبادت اور قربانی تیرے لیے. یہ تحفہ ہے اللہ میری طرف سے آپ کے لیے. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کے لیے اپنی اولادوں کو حضور پاک علیہ السلام کی محبت سکھاؤ. فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبی، اللہ کے محبوب کی محبت ان کو سکھاؤ. حب آلہ، ان کی اولاد کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو. اور تلاوت القرآن، قرآن مجید ان کو سکھاؤ. کیسے آئے گی؟ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، محبوب تجھ پر سلام. کا جو لوگ عربی کا ذوق رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا صرف تجھ پر، کا واحد کا صیغہ ہے، کا صرف تجھ پر، ضمیر واحد کی، تجھ پر. اللہ نے صرف اپنے محبوب پر سلامتی بھیجی ہے کیونکہ صرف اللہ کے محبوب ہی اس وقت پاس تھے. تجھ پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی. پھر مخاطب بھی فرمایا اے نبی صرف تجھ پر سلام. ڈوب جاؤ گے نشے میں اگر تم اس کو سمجھو گے تو اس کا معنی کتنی محبت ہے حضور پاک علیہ السلام کی، جتنی ہونی چاہیے ہم سے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. محبوب رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں، سلامتی بھی تیرے لیے، اور میری طرف سے برکتیں بھی تیرے لیے، صرف تیرے لیے. اللہ کے محبوب گئے ہیں آسمان پر، عرش پر. اللہ نے صرف انہی کو اعزاز بخشا ہے. وہاں پر جا کر کے اپنی امت کو نہیں بولے. جواب میں صرف اتنا کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے اللہ آپ کی طرف سے تحفہ ہے میرے لیے، مجھے بسط ادب قبول ہے، سلام میرے لیے، برکتیں میرے لیے، رحمتیں میرے لیے. اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ صرف میرے لیے. اللہ صرف میرے لیے. السلام علینا، اللہ میری گناہ گار امت، السلام علینا. جواب یہ بنتا تھا عربی پوائنٹ آف ویو سے، جواب یہ تھا السلام علیکہ. کیونکہ جواب میں اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے السلام علیکم آپ پر بھی سلامتی ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے. جواب میں اللہ کو نہیں کہہ سکتے آپ پر سلامتی ہو. جواب یہی تھا کہ ٹھیک ہے مجھ پر سلامتی. السلام علیکہ کہنا تھا صرف مجھ پر. اللہ نے کہا صرف تجھ پر. جواب یہ تھا صرف مجھ پر. فرمایا نہیں السلام علینا، میری یہ گناہ گار امت. اللہ سب پر سلامتی، سب پر سلامتی. السلام علیکہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جتنے نیک بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ تیرا سلام آیا مجھ پر
اور میں تحفے میں دے رہا ہوں سب کو، تحفے میں دے رہا ہوں سب کو، واللیل سیاہی زلفوں کی اور چہرہ والضحیٰ اس کا، کل کائنات کا ہے پیارا خود آپ محب ہے خدا اس کا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، سب تیروں کو جنت دوں گا پریشان نہ ہو محبوب حسین۔ تو کیا چاہتا ہے میرے نبی، ذرا لب تو ہلا سبحان اللہ، ذرا لب تو ہلا سبحان اللہ۔ التحیات کا سمجھیں آپ اس کو، نماز پوری کا مطلب سمجھیں کہ یہ کتنے بڑے بول ہیں جو آپ ادا کر کے جا رہے ہیں باہر، تاکہ آپ ان تعلیمات کو جو آپ اس نماز سے سیکھ رہے ہیں باہر جائیں، تب یہ تبدیلی آئے گی۔ جو شروع والا میرا پوائنٹ تھا وہ نماز ہو۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں مجھے تمہاری اس حقیر دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند، حبیبہ الیہ النساء، مجھے عورتیں، نیک عورتیں مجھے پسند، اور فرمایا والطیب، خوشبو مجھے پسند ہے، اور تیسری چیز فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ نماز جب ایک امتی نماز ادا کرتا ہے وہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ شامہ صحابی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں پورے حضور قلب کے ساتھ، یہ بہت بڑے امام ہیں، کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے نا، تو اللہ جل شانہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اس کو زیارت نصیب کرتا ہے۔ اس کو خواب میں کئی سارے لوگ کئی سارے فارمولے پوچھتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر اہل ایمان جو بھی شخص ہے اس کے دل میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں ممثل ہو کے نہیں آ سکتا۔ اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو اجازت نہیں دی۔ جس نے حضور کو دیکھا وہ خود ہی پہچان جائے گا، وہ خود ہی جان جائے گا کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، رب العزت سب کو نصیب فرمائے۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا عن قریب وہ حقیقت میں میری زیارت کرے گا سامنے۔ اور اس کی جو تفسیر ہے وہ مختلف محدثین نے مختلف انداز میں کی ہے۔ بعض محدثین جو اہل محبت ہیں انہوں نے یہ کی ہے، جس شخص کو رب العزت خواب میں دکھا دیتے ہیں اپنے محبوب کا جلوہ، تو موت کے وقت اللہ رب العزت اپنا محبوب سامنے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کی تعبیر فرمائی، رب العزت جانے اس کا کام جانے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اس لیے نماز کی اور پھر نماز با جماعت کی پابندی کریں۔ آخر میں جو 2 پیغام مجھے دینا مقصود ہے آپ حضرات کو، اس میں سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ خدا کے لیے پانی کی حفاظت کریں، اس کو ضائع نہیں کریں، اسراف فی الماء سے باز رہیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے اہل خانہ کے اوپر بھی سب چیک رکھیں۔ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بچے جوان آج کل کیا کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں، بڑوں کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہیں، کیوں خلاف شرع یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کے اوپر چیک رکھیں۔ نہاؤ بیٹا اور باہر آؤ، پانی ضائع، وضو جیسے عمل میں پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب سعد کے پاس سے گزرے اور وہ پانی استعمال کر رہے تھے۔ فرمایا کہ تم اسراف کر رہے ہو، یا رسول اللہ کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، تم جاری نہر کے اوپر بھی بیٹھ کے تم زیادہ پانی نہیں استعمال کر سکتے۔ خدا کے لیے، اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ان کا خیال رکھیں اور پانی کو ضائع نہیں کریں۔ دوسرا ایک اہم ترین مسئلہ وہ یہ ہو سکتا ہے بعض دوست کو اس سے تکلیف ہو، لیکن ضروری ہے میرے لیے، میرا منصب مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے کروں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں 5 سے 8 مہینوں میں میں نے کچھ نکاح پڑھائے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس میں کچھ کی تو مجھے رپورٹس بھی آئی ہیں، فیڈ بیک مجھے آئے، ہوتا کیا ہے کہ وہ رخصتی نہیں کرتے، صرف نکاح پڑھ لیتے ہیں، رخصتی نہیں کرتے۔ جب رخصتی 6 مہینے 8 مہینے سب وہ سال بعد ہوگی، مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے، کرے نہ کرے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ بچی اور بچہ وہ گناہ سے بچے۔ اصل مقصد ہے امت محمدیہ علیہ السلام کو بڑھانا۔ اصل مقصد یہ ہے جو نسل انسانی ہے اس کو جلا بخشنا، اس کو بڑھانا۔ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، نکاح پڑھتے دنیا کے مقاصد کے لیے، جی ویزا مل جائے گا، ویزا پروسیس کے لیے، جی سیلری میں اضافہ ہو جائے گا، بچی اپنے گھر میں ہے، لڑکا اپنے کام میں۔ کم از کم جتنے میں نے نکاح پڑھائے اس میں سے 3 کی مجھے رپورٹ آئی ہے، یا تو وہ ٹوٹ چکے ہیں یا ٹوٹنے والے۔ شیطان ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے نکاح کی جب تقریب ہوتی ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ ایسا تو نہیں فرما دیا. جب نکاح کی تقریب ہوتی شیطان دور بیٹھ کے اپنے سر کے اندر مٹی ڈالتا ہے, گرد ڈالتا ہے, ہائے ہائے میں ذلیل ہو گیا, میں ذلیل ہو گیا, ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا گناہوں سے. تو جب آپ یہ نہیں کریں گے, نکاح کو اپنے دنیاوی مقاصد کا ذریعہ بنایا, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعد میں شیطان ادھر سے کوئی بات ڈالتا ہے, ادھر سے کوئی بات ڈالتا ہے, ادھر سے ڈیمانڈ آئی, ادھر سے ڈیمانڈ آئی, ادھر سے کوئی بات پھیل گئی, ادھر سے کوئی بات پھیل گئی. لوگ اتنے زیادہ سیلف میں آ چکے ہیں, انڈیویجویلٹی اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ تحقیق کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے فارغ, چھوٹی بات ہے تمہارے لیے طلاق دینا یا طلاق کا ہو جانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. تو اس لیے خدا کے لیے پورا پلان کریں اپنے بچوں اور بچیوں کو, جب بھی شادی کریں ساتھ رخصتی بھی کریں. وما علینا الا البلاغ.